کہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت ہے۔ اس وقت ہمارا سسٹم نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جانوں پر حملہ ور ہے، ان کے مال پر حملہ ور ہے، ان کی ناموس پر حملہ ور ہے، بالکل برعکس کام کر رہا ہے۔ جو ذمہ داری تھی وہ نہیں انجام دے رہے بلکہ اس کا الٹ انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ لوگ اہلیت کھو چکے ہیں ہم پر حکومت کریں۔ حکومت امانت ہے اللہ کی، اقتدار امانت ہے اللہ کا۔ آپ کا آئین جو یہ بھی آئین بچا ہوا ہے، جو متنازع آئین ہو چکا ہوا ہے، یہ آئین بھی ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اقتدار ہے اللہ کا ہے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ خائن کبھی بھی اللہ کی امانت کا امین نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ جسے خان صاحب نے کہا، کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ ہر روز کئی سارے انسانوں کا قتل کرتے ہیں، تو آپ اس اقتدار کے اہل رہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا یہ جو سسٹم ہم پر مسلط ہو گیا ہوا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے، یہ اللیجیٹیمیٹ اللیگل ہے اور ان کو حق نہیں ہے ہم پر حکومت کرنے کا اور پاکستان کے وہاں پر حکومت کرنے کا۔ اور جتنا یہ دیر سے ان کو ہٹایا جائے گا اتنی زیادہ نقصان ہوگا۔ لوگوں کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے حساس علاقے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں۔ کشمیر ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے، بلوچستان ہے، خون بہہ رہا ہے، رس رہا ہے خون وہاں پر، اور بات ہی کوئی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، مشورہ ہی نہیں کرتے۔ یہ عقل کل ہے، ہارڈ سٹیٹ، یعنی اپنے عوام کے اوپر سختی کرنا، ظلم ڈھانا، یہ ہارڈ سٹیٹ ہے۔ سر پر گولی مارنا، جتنے بھی ہمارے لوگ جوان قتل ہوئے ہیں سب کے سروں پر گولیاں لگی ہیں۔ تو یہ کس طرح سے چلائیں گے آپ کو بندوں کو مارنے کا بہت شوق ہے، تو ایک دن آئے گا کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ قاتلوں کو، ظالموں کو، نالائق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو جو ہم پر مسلط ہے، عوام کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف مسلط ہے۔ جس کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ غصب کی کرسی ہے، اللیگل اللیجیٹیمیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ آپ چلائیں گے؟ کب تک لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے؟ کب تک یہ ہم اپنے بچوں کا خون پائیں گے؟ ہم کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے انہوں نے کہا فرمایا کہ ہم کشمیر جانا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، ہم بلوچستان جانا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ وہ شاوروا فی الامر، مشورہ کرو آپس میں، مشاورت کے ساتھ مسائل کو حل کرو۔ آپ سے حل نہیں ہو رہے نا، حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی حالات بدتر، امن و امان کے حالات بدتر، سیاسی حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کب تک چلیں گے؟ یہ پاکستان کو کھائی میں پھینک رہے ہیں آپ، یہ نکلے گی بھی نہیں، پھر کوئی بھی نہیں باہر نکال سکے گا اس کو۔ اس لیے پاکستان کے عوام کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں، اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں۔ یہ ظلم ریت کی دیوار ثابت ہوگا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو۔ کب کھڑے ہوں؟ جتنا زیادہ دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ قربانی اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا جلدی حالات بہتر ہوں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، ملک کے جوان بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ نے کہا آپ یہ لکھ کے دے دو کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم باہر آ جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں لکھ کے دیا، اور ہمارا سلام ہے ان کو، ان کی استقامت کو۔ جوان مرد ہیں وہ لوگ، ہزاروں بچے آپ نے اس قوم کے بیٹے، اس وطن کے بیٹے آپ نے جیل میں بند کیے ہوئے، اور پھر مسنگ پرسن تم نے اٹھائے ہوئے، جن کی مائیں، بچے، بہنیں گھر انتظار کر رہی ہیں، بعض کی مائیں مر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے۔ یہ ایک المیہ ہے، درد ہے، یہ ایک ایسا گہرا گاؤ ہے ایسا ریاست کو لگا ہوا ہے کہ یہ گاؤ بھر نہیں رہا، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی جن پر پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے لیے آواز اٹھائیں۔ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ممالک ہوں، چاہے وہ ریاست جمہوری انداز میں چلانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی کنگڈم ہو، ان ممالک کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جو اس کو ایک ملک کہلانے کے قابل سمجھتے ہیں، جہاں پہ ایک دستور ہو اور دستور کو جو ہے فالو بھی کیا جائے، اس کا احترام بھی کیا جائے، جہاں پہ سیاست ہو، چاہے وہ حزب اقتدار کی سیاست ہو، چاہے حزب اختلاف کی سیاست ہو،
اس میں برداشت کی گنجائش ہونی چاہیے، جہاں پہ عدالتیں ہوں جن سے انصاف ملے بھی اور انصاف کی توقع بھی کی جائے اور انصاف کی امید بھی کی جائے، جہاں پہ صحافت ہو، جہاں پر صحافیوں کو اپنا قلم استعمال کرنے کی آزادانہ ان کو آزاد کیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے قلم کی سیاہی کا اور اپنی اظہار رائے، نہ کہ وہ خود اپنی اظہار رائے کریں بلکہ چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا نقطہ نظر اپنے قلم کے ذریعے سے یا اپنی کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے جو عوام تک پہنچائیں۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر سیاست بکاؤ بن گئی ہے، یہاں پر ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت نہیں بلکہ گٹڑیوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر صحافت پیکا قانون کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ آج کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام آباد کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورتحال ہے۔ عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے، نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے۔ آج کل ججوں کی جو بندر باٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے۔ ملک اور کے کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ان میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا۔ یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے۔ جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ عمران خان نے ملک توڑا، مہرنگ نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان وزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں۔ مہرنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں، لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں۔